قرآن مجید بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت نوح کا نام 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام بے زبان سریانی یشکر اور بے زبان عربی عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد العالی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر روتے رہے تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا اور آپ کی عمر مبارک میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں 1490 سال اور بعض روایات میں 2500 سال بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی صراحت کے مطابق آپ 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جن کو اولو العزم ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابیل پر مبعوث ہوئے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ آپ کی تبلیغ کا جن لوگوں پر اثر ہوا ان کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام بعثت کے بعد سے پورا وقت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے اور اس مقصد کے لیے نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات کی پرواہ کرتے تھے۔ انہیں جب کسی جگہ مجمع نظر آتا تھا اس میں آ جاتے تھے، اور ایسا بھی کرتے تھے کہ رات میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے کہ تم لوگ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اس قدر پتھر مارتے تھے کہ وہ اکثر پتھروں میں بند ہو جاتے تھے، اور رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں باہر نکالتے تھے اور اپنے پروں کو ان پر پھیر کر تندرست کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہ پڑا اور نہ ہی یہ راہ راست پر آئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 27 اور 32 میں ارشاد ہوتا ہے، قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے، انہوں نے کہا ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ۔ ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام ان سے عاجز آ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، جس کو قرآن مجید کی سورہ نوح آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوندہ روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے کہ جن کے بارے میں اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ایک عالمگیر طوفان آب رونما کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اچھا، اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے گی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم سے شکایت تھی جو اس وقت موجود برسر پیکار تھی، اور ان لوگوں سے فی الحال شکایت نہ تھی جو پیدا نہ ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے درخواست کی اب سے عورتوں کو حکیم کر دیا جائے تاکہ مصیبتوں میں بچے مبتلا نہ ہوں۔ لہذا خداوند عالم نے عورتوں کو حکیم کر دیا اور ان کے بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے کھجور کے درخت لگائے گئے جو 40 سال گزرنے کے بعد تیار ہو گئے۔ ان درختوں کی تیاری کے دوران حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ میں مصروف رہے، لوگوں کو طوفان آنے سے آگاہ کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایمان لاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بالآخر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کوشش سے ایک بہت ہی لمبی کشتی تیار ہو گئی تو ان لوگوں نے مذاقانہ انداز میں کہا تھا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کشتی کے تیار ہونے کے دوران بھی ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا اور کہتے تھے کہ پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی جلدی ہی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال جب طوفان کا آغاز ہوا، قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ صورتحال یوں ہی تھی یہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پانی تنور کے اندر سے جوش مارنے لگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ تنور سے پانی کا جوش مارنا خدا کی طرف سے حضرت نوح
نوح علیہ السلام کے لیے ایک نشانی تھی تاکہ وہ اصل واقعے کی طرف متوجہ ہوں اور اس موقع پر وہ اور ان کے اصحاب ضروری اسباب و وسائل لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مومنین کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں 3 طبقے اور 90 خانے تھے۔ کشتی میں جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہوئے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سب کو سوار کرنے میں جو دشواری تھی وہ یہ تھی کہ جانوروں کو جمع کرنا، اور وہ بھی بہت ہی جلدی کے ساتھ کشتی میں سوار کرنا، کیونکہ طوفان کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک جانوروں کو کیسے جمع کروں؟ ارشاد ہوا، میں سب کو بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ساری مخلوق جس کا کشتی میں سوار کرنا مقصود تھا ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئے اور انہوں نے سب کو سوار کر لیا۔ کشتی کے نیچے طبقے میں درندوں اور چوپایوں کو رکھا، درمیانی طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور اوپر کے طبقے میں انسانوں کو ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام جانوروں کو ہدایت کر دی گئی کہ ایک دوسرے کو ستائے نہیں، لہذا شیر و بکری سب ایک ساتھ پرامن طریقے پر ٹھہر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو بھی اس کشتی کے دوسرے طبقے یا پھر تیسرے طبقے میں رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی ہلاکت کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے ان کے سوا باقی افراد کو سوار کر لو، نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ جملہ معارخین اور محدثین کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے وقت اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تعمیل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی مومنہ بیوی جن کا نام امورہ تھا اس نے کی، اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا اور ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، ان دونوں نے سرتابی اور پوری نافرمانی کے ساتھ تعمیل حکم سے انکار کر دیا، جس کے رد عمل میں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح یہ کشتی میں سوار ہو جائیں، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے با اسرار سوار ہونے کو کہا تو اس نے جواب دیا، جس کو قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 43 میں یوں بیان کیا گیا ہے، بابا میرے لیے جوش میں نہ ہو، میں ان قریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جس تک یہ سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے آج حکم خدا کے مقابلے میں کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی، نجات صرف اس شخص کے لیے ہے، رحمت خدا جس کے شامل حال ہو۔ اسی دوران ایک موج اٹھی اور آگے آئی، مزید آگے بڑھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایک تنکے کی طرح اس جگہ سے اٹھایا اور اپنے اندر درہم برہم کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو موجوں کے درمیان دیکھا تو شفقت پدری نے جوش مارا، انہیں اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا تو انہوں نے درگاہ الہی کا رخ کیا اور کہا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگارا میرا بیٹا میرے اہل اور میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے اور تو ایفائے عہد کرنے میں محکم تر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خیال تھا کہ جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے وہ اس کی بے ایمان اور مشرک بیوی ہے، اور ان کا بیٹا کنعان اس میں شامل نہیں ہے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے جواب میں کہا، قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نوح وہ تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے بلکہ وہ غیر صالح عمل ہے۔ الغاز کشتی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، کشتی میں گھپ اندھیرا ہو گیا اور آسمان سے پانی ایسا برسا کہ پھر کبھی اس جیسا نہ برسا۔ قرآن مجید کی سورہ قمر آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا، اس کے بعد گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا تاریک ہو گئی، اور یہی سلسلہ 40 دن رات تک جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے 15 ہاتھ پانی اونچا ہو گیا، اور ایک روایت کی بنا پر پانی اتنا بلند ہو گیا کہ کشتی تاب آسمان جا پہنچی، اور دنیا کی تمام چیزیں تہہ آب ہو گئی اور تمام مخلوق ختم ہو گئی۔ کثیر روایات میں لکھا گیا ہے کہ خانہ کعبہ ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب المراد
रजब को जमीन कोफे से रवाना होकर आसमान के नीचे चक्कर लगा रही थी कि मशीयत इज़्ज़ती ने करवट ली और इख्तिताम तूफान का फैसला हुआ। जमीन को हुक्म मिला कि अपना पानी पी जा, आसमान को हुक्म मिला कि बारिश को रोक दे। कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 44 में इरशाद होता है, ऐ जमीन पानी निगल ले। कश्ती जिस मकाम पर रुकी थी उसको कोहे जूदी कहते हैं। बाज कहते हैं कि कोहे जूदी मूसल में है और एक रिवायत की बिना पर कि कोहे जूदी हदूद शाम में या इराक का शुमाली पहाड़ समझा जाता है। गर्ज ये कि जब तूफान खत्म हो गया, हजरत नूह कश्ती से उतरने के बाद दुनिया की आबादकारी में मशगूल हो गए और ताबे हयात आबाद करते रहे। बे रिवायत इब्ने वाज़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब लाशों की कसरत को देखा तो बहुत ज्यादा रंजीदा हुए। इधर खुदा ने भी अपने तासुर का इजहार कर दिया और फरमाया कि ऐ नूह, तुम्हारी दुआ की वजह से मैंने सारी मखलूक तबाह कर दी। मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, अब किसी नबी की दरखास्त पर तूफान का अजाब न भेजूंगा। इस तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जो जिंदा रहे थे, जिनके नाम हाम, साम, याफिस। और मुआरिखीन का नजरिया है कि कुरे जमीन पर इस वक्त तमाम नस्ल इंसानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इन्हीं 3 बेटों से हैं। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं और दूसरा गिरोह सामी नस्ल है जो मशरिक औसत और मशरिक के करीब के इलाकों में रहते हैं और याफिस की नस्ल को चीन के साकिनीन समझते हैं। एक दूसरी रिवायत में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के उतरने के बाद 500 साल जिंदा रहे और उनके हमराही 300 साल जिंदा रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही एक बार सख्त वबा फैली और उनकी सारी उम्मत जो उस वक्त जमीन पर थी सब की सब मर गई और वसीय जमीन खुदा पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों और बहुओं के अलावा कोई बाकी न रहा। फिर उन्हीं से दोबारा दुनिया ने जन्म लिया और आबादी बढ़ी। अब कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी इस वजह से कहते हैं कि तूफान के बाद नस्ल इंसानी में इजाफा हुआ था, लेकिन बाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी इस वजह से कहते हैं कि एक सख्त वबा के बाद नस्ल इंसानी में इजाफा हुआ था।